أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سوال بھیجو. بہت سارے لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، چونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ جو مجلس حسین میں دعا ہوتی ہے وہ دعا حسین کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور حسین بن علی کی محفل اور مجلس میں جو آپ درود بھیجتے ہیں اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ جس حاجت کے لیے آپ درود بھیجتے ہیں وہ حاجات قبول ہوتی ہیں. اس لیے تمام ان ملتمسین دعا کی حاجات کی قبولیت کے لیے اور آپ کی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے 3 دفعہ صلوات بھیجیں محمد والے. مکتب اہل البیت کا سب سے بڑا امتیاز جو اس مکتب کو دوسرے تمام مکاتب سے جدا، الگ اور بالکل دوسروں کے سامنے یکتا کر کے پیش کرتا ہے، وہ اس مکتب کے امامت اور ولایت کا نظریہ ہے. یہ جو امامت اور ولایت کا نظریہ ہے، یہ نظریہ ظاہر ہے ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے، اور اسی قرآنی نظریے کے تحت جب ہم کہتے ہیں
کہ اسلامی معاشرے کے حاکم کو ولی خدا ہونا چاہیے، تو ولی خدا کے لیے ہم ان شرائط کے بھی قائل ہیں جن کا ہونا ہی اس حاکم کے جواز کا باعث ہے، اور اگر وہ شرائط نہ ہو تو حکومت کا جواز خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا اختلاف دوسرے اسلامی مکاتب سے، مسلمان مکاتب سے اسی جگہ سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے پر حاکمیت کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اور ہر معاشرے کو آزاد پیدا کیا ہے۔ چونکہ آزاد پیدا کیا ہے اس لیے انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا بندہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے کہا کہ انسان آزاد ہیں، کسی اور بندے کے سامنے وہ جھکیں گے نہیں، بلکہ اگر جھکیں گے تو صرف اور صرف اس کے سامنے جھکیں گے جس نے اس انسان کو بنایا ہے۔ جب انسان اس عقیدے اور آئیڈیالوجی کے تحت رب کے سامنے جھکنے کا عہد کرتا ہے تو پھر قوانین بھی انہی کو وہ مانے گا جو اس رب کی طرف سے آئیں گے، نہ رب کے بندے کی طرف سے۔ لہذا نظام بھی وہی نظام قابل قبول ہوگا جو اس رب کی طرف سے آتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کی جانب سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جن ہستیوں کو ولایت عطا کی اور ہمیں ان کی ولایت کو فالو کرنے کا حکم دیا، ان ہستیوں کی ولایت اور اللہ کی ولایت میں فرق اور فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اتنا کہ یہ ولایت اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے اور اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ولایت ہے۔ اس فرق کے ساتھ اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ولایت ہے، رسول کی ولایت اللہ کی طرف سے دی گئی ولایت ہے، اور رسول کے بعد اولی الامر کی ولایت رسول کی طرف سے اعلان کا مرہون منت ہے۔ لہذا اولی الامر وہی ہوگا جس کی ولایت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ جس پر مہر نبوت نہ ہو، جس کو نبی کی تائید حاصل نہ ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا اگرچہ مسند پر بیٹھ جائے۔ مکتب تشیع کا یہ امتیاز ہے۔ اسی امتیاز کے تحت مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ اپنے رسول کو قرار دیا ہے، اور جس رسول کو اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، اس رسول کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ اب وہ شرائط ایسی ہیں کہ ہر شخص اس مسند کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باقیوں سے اس کو جدا اور ممتاز ہونا چاہیے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ خصوصیات یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں نہ بخل سے کام لے اور نہ ہی کسی طرح کی ملاوٹ کرے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کی طرف سے کہے، جو کچھ بھی کرے اس کی طرف سے کرے۔ وہ اس حد تک اللہ کی ذات، اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت میں، اللہ کی خواہش میں مستغرق ہو، غرق ہو جائے کہ اس کی ذات تو سامنے ہو لیکن اس کا اپنا ارادہ کوئی نہ ہو، جو اس کا ارادہ ہو وہ وہی ہو جو اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے اور اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ نبی ہے۔
جو نبی، جو رسول اللہ کی ذات اور اللہ کے ارادوں میں اس حد تک ڈھل جائے، اس نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ نبی ہے جس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، جس کا بولنا میرا بولنا ہے، جس کا خاموش رہنا میرا خاموش رہنا ہے، جس کا اعلان کرنا میرا اعلان کرنا ہے۔ وہ میرے ارادوں کے اس طرح سے تابع ہے کہ جہاں میرا ارادہ نہ ہو وہاں پر وہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ آپ کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، پنکھوں کے پر گھوم رہے ہیں، پیچھے سے جیسے ہی کرنٹ کا سلسلہ رک جاتا ہے پنکھا بھی رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حرکت اس کرنٹ کے مرہون منت ہے۔ آپ کے سامنے صرف مثال ہے۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ نبی اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ اس کے کلام پر کوئی شک نہ کر سکے۔ اگر وہ معصوم نہ ہو تو اس کے کلام میں شک ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دی ہو۔ وہ اللہ کے ارادوں میں اس لیے اس کو مستغرق ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کوئی ایسی بات نہ کر دے جو اللہ کی خواہش نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ کا پیغام نہیں ہوگا، وہ اس شخص کا پیغام ہوگا۔ ہم نے اس شخصیت اور ہستی کو اس لیے مانا کہ اللہ نے اس کو بنایا اور بھیجا، ورنہ زمانے میں بڑے اچھے اچھے لوگ بہت سارے ہیں، ہم اس کو اللہ کے حوالے سے حجت نہیں مانتے، لیکن حجت کس کو مانتے ہیں؟ جس کو اللہ اپنی طرف سے دلیل اور حجت قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے بعد کہتا ہے ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ ایمان لانے والا یا وہ اہل ایمان ہے جو الذی، جو یہ کام کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے؟ نماز قائم کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکوٰۃ وہ رکوع کی حالت میں نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں اللہ کے بندے کو اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ پوری تاریخ متفق ہے علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ 300 آیات پر شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے، 300 آیات پر کہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی آیات ہیں یہ، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اتنا اہم تھا تو پھر اللہ نے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں لکھا؟ ذرا ماضی کی کتابوں کو دیکھیے، ماضی کی کتابوں میں ہیر پھیر اور تبدیلیاں کس نے کی؟ اسی نبی کی امت نے۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ ان آیات میں موجود بعض باتیں ایسی تھیں جن کو اگر وہ تبدیل نہ کرتے تو ان کی داد نہ گلتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ساری کی ساری کتابیں جو آسمان سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی، وہ ساری کی ساری کتابیں محرف قرار پائی، ان میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، اور اس کی روح بگڑ گئی، شکل بگڑ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر تا قیامت جس کلام کو نازل فرمایا، اس کلام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اس کلام کی حفاظت میں کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور باقی کتابوں کی طرح سے اس میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے، اس کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟
کیا حفاظت کے لیے کسی ہستی کو ڈنڈا لے کر آنا پڑے گا، ایک نسخہ اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا، جو اس میں تبدیلی کرنا چاہے اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا پڑے گا؟ نہیں، اس طرح سے تو انسانی کاروان آگے نہیں چل سکتا۔ پھر کیا کریں؟ آیات اور احکام خداوندی کو اس طرح سے بیان کرے کہ جو پڑھنے والا شخص ہے اگر اس کے دل میں روشنی ہے تو اس میں سے اللہ کے منشا اور مشیت کا استخراج کر سکے۔ اگر دل میں روشنی ہے تو جہاں پر وہ رک جائے وہاں پر صاحب کتاب سے پوچھ سکے کہ آپ بتائیے قرآن آپ پر اترا ہے، آپ اس آیت کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لیتا تو جو حالت احادیث کی ہوئی اس سے بدتر حالت قرآن کی کر دیتے ہیں، اس سے بدتر حالت۔ مکتب اہل البیت اور مکتب اہل سنت دو مکاتب اسلام کے بڑے مکاتب ہیں۔ یہاں پر مکتب اہل البیت میں قرآن کریم کے بعد احادیث کے لیے ائمہ ہدی علیہ السلام سے حدیث لی جاتی ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے۔ مکتب اہل سنت میں صحابہ کرام سے احادیث لی جاتی ہے تاکہ اسلام کو سمجھا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو مکاتب کے منابع حدیث ہے قرآن کے بعد، خود قرآن کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ہدایت کے سرچشمے سے فیضیاب فرمایا تو کیا فرمایا؟ جہاں پر تمہیں قرآن کے حوالے سے مشکل ہو صحابہ سے پوچھو یا اہل البیت سے پوچھو۔ کیا کہا؟ جتنی بھی روایات اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، میں تشیع کی بات نہیں کر رہا، تشیع کے ہاں تو مسلم ثبوت ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہی یہی، لیکن خود اہل سنت کے ہاں ان روایات کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں پر کہا کہ اہل البیت سے روایات دو، اہل البیت کو تھامو، اہل البیت سے پوچھو، قرآن کے ناسخ و منسوخ، متشابہ اور محکم اور دیگر وہ تمام امور یا وہ تمام مقامات جہاں پر تمہارا فہم اس کی سمجھ سے عاجز ہو وہاں پر رجوع ان کی طرف کرو جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان علم ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جہاں پر تم نہیں جانتے وہاں پر اہل الذکر سے پوچھو۔ اور اہل الذکر کون ہیں؟ وہ جن سے صحابہ پوچھیں۔ پوری صحابہ کی تاریخ دیکھ لیجیے، اسلام کی تاریخ دیکھ لیجیے، کس سے؟ تمام کے تمام صحابہ بلا استثناء پوچھا کرتے تھے علی ابن ابی طالب۔ بلا استثناء۔ میں ان ابحاث میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ چونکہ مکتب تشیع اس بنیاد پر قائم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میں اولی الامر کا تعین اللہ کے حکم سے رسول نے کرنا ہے، اور جب رسول نے تعین کر دیا تو پھر اولی الامر کی اتباع اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کی اتباع واجب ہے۔ اب یہاں پر لوگ پھنس گئے۔ کیسے پھنس گئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم نے چونکہ کم از کم 4 مقامات میں بالکل وضاحت کے ساتھ اور کھل کر علی کی ولایت و امامت کا اعلان کیا ہے، اور آخری دفعہ کا دین ہے، اس لیے علی واجب الاتباع ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرنا اور اللہ کی طرف سے حکم سمجھ کر کرنا یہ غلط ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ البتہ اس میں اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بنایا ہے، وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے، اور بات درست ہے ان کی، انہوں نے بنایا ہے، لیکن علی کو امام ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ فرق یہ ہے خلافت کی تقسیم یا مسئلہ جو سقیفہ میں پیش آیا اس میں یہی دو طرزۂ تفکر ہے۔ اسی طرز تفکر کی بنیاد پر یہ 1400 سال گزرے ہیں۔ اب ذرا
ان 1400 سالوں میں دیکھیں مکتب تشیع باقی مکاتب کی طرف سے صرف نماز روزے اور چند احکام پر عمل درآمد کرنے کے بعد باقی چیزوں سے چشم پوشی کا نام نہیں ہے۔ مکتب تشیع ایک جامع دین ہے اور اس کا ایک جامع پیغام ہے۔ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، مسلمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہے۔ اسلام ان افراد کا نام ہے جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمان ان افراد کا نام ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن کیا اسلام کو قبول کیا؟ اسلام ایک نظریہ ہے اور جامع نظریہ ہے۔ داخل ہونے کا رستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک شخص مسلمان بنتا ہے۔ ورنہ عام معاشرہ مسلمان کہلاتا ضرور ہے، لیکن اسلام کی صرف بو سونگھتا ہے، اسلام کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے، جیسے آج کا معاشرہ بھی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جب ہم مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو مکتب اہل البیت ایک ایسے جامع پروگرام اور منصوبے کا نام ہے جس کے پیش نظر بنی نوع آدم کی تقدیر بدلنا اور زمین کے اوپر بنی نوع آدم کو ان تمام سہولتوں سے جو انہیں عزت دے، جو شرف دے، جو سربلندی دے، جو وقار دے، جو ان کی غیرت کی حفاظت کرے، جو ان کی ناموس کی حفاظت کرے، جو ان کو امن پہنچائے، جو ان کو فساد سے بچائے، جو ان کو ایسا معاشرہ فراہم کر دے جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ یا وہ افراد یا وہ انسانوں کا گروہ انسانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے کہ فرشتے اس کو دیکھیں تو ناز کریں کہ ہاں یہ وہ انسان ہے جس کی خاطر اللہ نے باقی مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ مکتب تشیع اس جامع پروگرام کا نام ہے۔ اسی لیے مکتب تشیع میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، دولت جمع کریں، مر جائیں، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہے مکتب، یہ نہیں ہے۔ مکتب تشیع میں آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک کے لیے پیغام بھی ہے، پروگرام بھی ہے، اور اس پروگرام کے تحت آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 2 اصول رہیں۔ میں کل کسی جیپنیز مفکر کی بات پڑھ رہا تھا، مجھے ہنسی بھی آئی کہ جو بات اس جیپنیز کو سمجھ آئی ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، حتیٰ بہت سارے شیعوں کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا میں نے اسلام کے مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جب میں تشیع تک پہنچا، مکتب اہل البیت تک، تو میں نے دیکھا ان کے ہاں 2 بڑے بنیادی اصول ہیں۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کربلا کو اپنے لیے معاشرے کا رول ماڈل بناؤ اور اس طرح سے جیو جس طرح سے کربلا والے جیے۔ ایک اصول ان کا یہ ہے، اور دوسرا پورے انسانی معاشرے کو اس بلند ترین مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ کے اس ولی کا انتظار کرو اور اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھنا، بلکہ معاشرے کی اصلاح کی جد و جہد میں وہاں تک پہنچ جاؤ کہ معاشرے میں موجود کیپیسٹی سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس مصلح اعظم کی آمد کی راہیں ہموار کر دو، تاکہ جب وہ آئے تو پورے انسانی معاشرے کی تقدیر بدل دے۔ جب میں نے جیپنیز مفکر کی یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات باقی مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی، خود تشیع کے باقی افراد کو کیوں نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اس میں یہ خصوصیت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اس مکتب میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا نظریہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کا نظریہ حتیٰ آپ کے والدین سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے، آپ کے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے،
آپ کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے، آپ کی مال و متاع سے بھی زیادہ آپ کا نظریہ اہم ہے۔ آپ جب انسانی معاشرے میں بستے ہیں تو اس انسانی معاشرے میں بسنے کے لیے کچھ چیزوں پر قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پوری زندگی محنت کرتے ہیں پیسہ کمائیں، پیسہ کماتے ہیں زندگی کی آسائشات حاصل کرنے کے لیے۔ ان آسائشات تک جب پہنچتے ہیں تو پھر اگر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو تو پھر ان آسائشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ جب آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ مریض ہو جائیں گے، چینی نہ کھائیں، چینی آپ کو پسند ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیل استعمال نہ کریں، آپ کو پسند ہے آپ استعمال نہیں کرتے۔ وہ آپ سے کہتا ہے آپ ایکسرسائز کریں، آرام سے نہ بیٹھیں، آپ کو آرام پسند ہے لیکن جسم کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے۔ ہر چیز کو دوسری چیز پر آپ قربان کرتے ہیں، اور جہاں پر پیسہ دے کر صحت خریدنا ہو وہاں پر آپ پیسہ دیتے ہیں صحت کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے اپنی جان قربان کر دو۔ جان قربان کہاں پر آپ کرتے ہیں؟ جہاں پر نظریے کی بات ہوتی ہے۔ نظریے کے لیے پھر پیسوں کی بنیاد پر آپ سودا نہیں کرتے۔ نظریہ جب سامنے آئے تو نظریہ بچانے کے اور جان بچانے کے درمیان آپ جان کا انتخاب نہیں کرتے، نظریے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی اساس کیا ہے؟ ائمہ اہل البیت کی تعلیمات۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ نبی کریم باعث تخلیق کائنات ہے۔ ایسا ہی ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ کسی کو شک نہیں۔ ہم ائمہ اہل البیت کو نبی کریم کا حصہ سمجھتے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، لہذا یہ ساری ہستیاں باعث تخلیق عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے کائنات کو خلق کیا ہے اور ان کے ذریعے سے روزی دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ حسین کی برکت ہے، کربلا کی برکت ہے، ان ہستیوں کی برکت ہے، ان کے دسترخوان کے جو بچے کچے امور ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، چونکہ ہم ان کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں خود ان ہستیوں کے حوالے سے۔ نبی کریم کے بعد حضرت زہرا تشریف لائی، حضرت زہرا کے بعد امیر المومنین کی باری آئی، وہ شہید ہوئے، ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، امام حسن تک، امام حسن آج پردے غیب میں ہے۔ وہ ہستیاں جو خود باعث تخلیق کائنات ہیں، وہ ہستیاں سب کی سب جتنے بھی ائمہ ہیں نبی کریم کے علاوہ، اگرچہ روایات نبی کریم کے حوالے سے بھی ہیں کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، یہ روایات ہیں، لیکن ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ ابھی آتے ہیں ادھر کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن العسکری تک تمام ائمہ اپنی طبیعی موت مرے یا پھر جام شہادت نوش کر کے گئے؟ جی سب نے جام شہادت نوش کیا، سب نے بلا استثناء۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے یا اپنے دین کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے۔ عملی زندگی ہے نا یہ، اپنے دین کے لیے۔ تو بتائیے دین قیمتی ہے یا علی قیمتی ہے؟ دین قیمتی ہے یا امام حسن قیمتی ہیں؟ دین قیمتی ہیں یا امام حسین قیمتی ہیں؟ ان کا عمل بتاتا ہے کہ ہم قربان ہوں، دین قربان نہ ہو۔ ان کا عمل بتاتا ہے کہ میرا حرمی سے روکنے کے لیے اگر میں اپنی گردن کٹا دوں تو منظور ہے، لیکن اسلام کا کی گردن نہیں کٹنی چاہیے۔ ان کا عمل بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ان تمام چیزوں، ان تمام ہستیوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے ان ہستیوں نے اپنی جانیں دی، دین پر آنچ نہ آنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے کچھ ایسے اصول ہیں جن کے تحت آپ دین کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ دین آپ کے لیے بنیاد ہے، اسی دین کے لیے آپ اپنا وطن قربان کر دیتے ہیں، زمین قربان کر دیتے ہیں، گھر قربان کر دیتے ہیں، بیوی بچے قربان کر دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دین کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دن آپ نے دین کو چھوڑ دیا آپ اس لشکر میں شامل ہوں گے جس نے حسین کو چھوڑ دیا۔ جس دن آپ نے دین کو چھوڑ دیا اس لشکر میں شامل ہوں گے جس نے علی کو چھوڑ دیا۔
یعنی دین اصل ہے۔ اب جب دین اصل ہے تو دین کہتا ہے کہ دین کے حکم کے نفاذ کے لیے جن ہستیوں کو برسر اقتدار آنا چاہیے وہ ہیں جو علی اور علی کی طرف سے ہوں۔ ہر ایرے ویرے کو اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر یعنی امیر المومنین سے لے کر آج تک تشیع کی تاریخ میں تشیع ہمیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے رہنے والے مکتب کا نام ہے۔ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی؟ مکتب تشیع ہمیشہ بلا استثناء حکمرانوں کے مقابلے میں مکتب تشیع ہمیشہ کھڑا رہا ہے، ہمیشہ۔ اور ہر دور میں ان اہل اقتدار فاسد، یہ شرط ذہن میں رکھیے گا، فاسد حکمرانوں کے عزائم کے مقابلے میں اگر کوئی مکتب آئیڈیالوجی اور نظریے کے تحت کھڑا رہا ہے تو وہ مکتب کوئی اور نہیں ہے، مکتب علی و آل علی ہے۔ مکتب علی کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اس لیے مکتب علی کے تمام پیشواؤں نے زہر کھائی، لیکن زہر خورانی کے باوجود انہوں نے دین نہیں چھوڑا، لوگوں کو اللہ سے جوڑے رکھا۔ اس لیے ایسے ایام آئے، آپ ذرا تاریخ پڑھی، امویوں کے دور میں تو بہت ظلم ہوا، لیکن جب عباسی آئے تو عباسیوں نے ان سے بھی بڑا ظلم کیا۔ اس پر کبھی توفیق ملی میں بات کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا جب عباسیوں نے ظلم کیا نا، ایسے مواقع آئے جب زندانوں کے در کھولے گئے تو بڑے بڑے زندانوں میں 20,000 لوگ حب اہل البیت کے جرم میں ان زندانوں میں موجود تھے۔ ان کو کھانے کے لیے صرف اتنا ملتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکیں، لیکن لباس ان کا چھین لیا گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حجاج کے زندانوں سے حجاج کی موت کے بعد لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو دیکھا ایسا منظر تھا کہ یہ جو زندان کے اندر قیدی تھے ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، جرم علی کا شیعہ ہونا تھا۔ اور وہ نماز کے لیے ایک ان کے پاس لنگ ہوتا تھا تولیہ نما، تو وہ ایک باری باری سب نماز کے وقت میں پہنتے تھے، باقی اوقات میں سکڑ کر یوں بیٹھتے تھے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے بچا سکیں۔ سب کی نگاہ یا آسمان کی طرف ہوتی تھی یا زمین کی طرف، تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اس کیفیت میں وہ سال ہا سال زندانوں میں گزارتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے علی کا رستہ نہیں چھوڑا۔ ظلم کی ایسی انتہا، لیکن مقابلہ کیا۔ آج بھی اس لیے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کا دین حکومتوں کے ہاتھوں میں گروی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ حکومتوں کے ہاتھوں علی کے چاہنے والے اور علی کے پیروکار کا دین گروی نہیں ہوتا۔ حکومت وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کا ذریعہ بنے اور نبی کریم اور آل نبی کے فرامین کے مطابق ہو، ورنہ وہ طاغوت ہے، رحمان نہیں ہے، رحمانی حکومت نہیں ہے، وہ طاغوتی حکومت ہے۔ اور طاغوتی حکومت کی مدد کرنا بھی حتیٰ جہاں طاغوت عام انسانوں پر ظلم کرے، ستم ڈھائے، وہاں پر اس کی مدد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے جنگ لڑنا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں بڑے اسٹرکٹ عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے، بڑے پیور، کلیئر کٹ اور شفاف، کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی مدد کرنا ان کے ظلم اور جبر کے امور میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے جنگ ہے۔ یہ تشیع کا نظریہ ہے، تشیع کی میراث ہے
کیوں؟ اس لیے کہ تشیع اس عالمگیر حکومت کے انتظار میں ہے جو اللہ کی حکومت ہوگی اور تمام زمین پر ہوگی، اور عادلانہ اور منصفانہ حکومت ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ ذرا مزید تھوڑا سا آ جائیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی آپ کو معاشرے میں اپنے دین اور مذہب کی وجہ سے، دین اور مذہب، یہ ذہن میں رکھیے گا، دین اور مذہب نہ ہو، دین نہ ہو، تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کی وجہ سے آپ گرتے ہیں، دین کی وجہ سے آپ نقصان اٹھاتے ہیں، دین کی وجہ سے آپ دنیا سے جاتے ہیں، دین کی وجہ سے دنیا سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے بچوں سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے آل و اولاد سے محروم ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے لوگوں کے طعن و تشنیع اور تیروں کا نشانہ بنتے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں، بدقسمت نہیں ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ دین کے کام آ سکیں۔ یہ تو فخر کا باعث ہے، یہ تو افتخار کا باعث ہے، سربلندی کا باعث ہے، اس لیے کہ آپ دین کی وجہ سے گالی کھا رہے ہیں۔ آج تک امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کو اسی انسانی معاشرے میں کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟ ان کے دین کی وجہ سے۔ نعمت ہے یہ، اور یہی شاید ہماری نجات اخروی کا سرمایہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو دین کہتا ہے وہ خانوادہ سرفراز، سربلند اور خوش قسمت خانوادہ ہے جس کے بیٹے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، یہ استعداد دی، یہ توفیق دی کہ وہ جام شہادت نوش کر سکے۔ اگرچہ بچے کا بچھڑنا، کسی عزیز کا یوں جدا ہونا، گولیوں کا شکار ہونا تلخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس تلخی سے انسان کے اندر دکھ، ماتم کی کیفیت اور غم و اندوہ جنم لیتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اگر اللہ اس کو قبول کرے۔ اس لیے مصائب اور آلام سے بھاگنا نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھایا، فرمایا کہ البلاء، توجہ چاہیے آپ کی، توجہ ہے، البلاء للولاء، جس کے اندر ہماری ولایت ہے اس کو اپنے آپ کو بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، بلا نہیں آ رہی، مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی پوری زندگی پر تجدید نظر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے خرابی کہاں پر ہے، کیوں کسی امتحان کا سامنا نہیں ہو رہا۔ اس لیے بلا، آزمائش اہل دین اور اہل ولا کی شرط بھی ہے، علامت بھی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اس طرح سے تیار کریں گے تب جا کر امام عصر کے سپاہی بن سکیں گے اور بنا سکیں گے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اجتماع میں نہیں، انفرادی زندگی میں بھی آپ اور آپ کے جوان کے اندر، آپ کے بچے کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ارد گرد کے تمام لوگ مل کر اس پر ستم کریں، لیکن وہ اتنا پاورفل ہو روح کے اعتبار سے، بدن نہیں۔ بدن کمزور ہے، زخم لگے تو درد ہوتا ہے، لیکن جس کی روح مضبوط اور بڑی ہوتی ہے وہ بدن کے زخموں کو قبول کرتا ہے اور اس کی لذت سے اپنی روح کو بڑھاتا ہے، اس کی روح بڑھتی ہے۔ یہ علی کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے اصحاب علی
جو آج دلوں میں زندہ ہیں، ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس ولی کی محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے محسوس کیا، دیکھا، درد کو چکھا، لیکن جب بولتے تھے تو علی کی مدح و ثنا ہی بولتے تھے، اور دشمن کے اس روب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا اس حریت فکر کو زندہ کرنے کا نام ہے، اور عزاداری ہے سید الشہداء، عزاداروں کے اندر اس روح کو جگانے کا نام ہے۔ اس روح کو اگر یہ روح نہیں جاگتی تو پھر کون سی عزاداری ہے، پھر کون سا ماتم ہے؟ میں نے کہیں سنا، کل پرسوں کچھ دوستوں نے مجھے بتایا، کچھ عزیزوں نے، کہ فلان جگہ مجلس ہو رہی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے صرف آپ نے مسائل پڑھنے ہیں، اس لیے ہم نے صرف رونا ہے۔ بھئی مکتب تشیع رونے کے لیے نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو رلانے کے لیے ہے۔ مکتب تشیع اپنے آپ پر رونے کے لیے نہیں ہے، علی کے دشمن کو رلانے کے لیے ہے۔ ہاں، جب آپ حسین کا غم محسوس کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، نیچرل ہے یہ، لیکن اصل جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ کربلا کی وہ جرأت کی روح، ایثار کی روح، حریت کی روح، حمیت کی روح، بیداری کی روح، جرأت کی روح، بہادری اور شجاعت کی روح، شہادت کی روح اپنے معاشرے کے ہر حبیب ابن مظاہر کے اندر پیدا کر دیں، ہر علی اکبر کے اندر پیدا کر دیں، ہر علی اصغر کے اندر پیدا کر دیں، اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو زینب و ام کلثوم کا نقش دکھا کر بتا دیں کہ ہمارے اندر زینبی روح پیدا ہونی چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار ہیں، تب آپ حقیقی معنوں میں کربلائی ہیں۔ کربلائی ہونا آسان تو نہیں ہے، کربلائی ہونا آسان نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین وہ ہے جس پر باقی سواری زمینوں کو رشک آتا ہے، روایات میں ہے تمام زمینیں کربلا کی زمین پر رشک کرتی ہیں کہ تم پر حسین رہا اور حسین نے اپنا خون بہایا ہے۔ تو جس دل میں حسین نے اپنا گھر بنایا ہو، اس دل پر باقی تمام دلوں کو رشک کرنا چاہیے۔ تو شرط کیا ہے؟ وہ دل پاکیزہ ہو، وہ دل طاہر و مطہر ہو، وہ دل منور ہو۔ واپس آتے ہیں اسی اپنے موضوع کی طرف۔ جب مکتب تشیع کی آپ بات کرتے ہیں تو تشیع اس لیے ہر دور میں ظلم کے مقابلے میں مقاومت، استقامت، سربلندی اور عزت نفس کی بقا کی جنگ کا مکتب ہے۔ اس جنگ کا مکتب جہاں پر کوئی گروہ ہو یا فرد ہو، ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا اور آخری وقت تک کھڑا رہا۔ آج کا دور بھی مستثنا نہیں ہے۔ یمنیوں پر یہ سارا ظلم کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سارا ظلم یمنیوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ افغانستان کے اندر اتنے لوگ مارے گئے، جرم علی کی ولایت کا اعتراف۔ کیوں مارے گئے؟ پاکستان کے اندر گزشتہ اس پورے عرصے میں 30,000 کے قریب علی کے موالی اس جرم میں کہ یہ علی کے موالی ہیں شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ دیکھیں، دو طرح سے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایک حادثاتی طور پر کہیں پر بم رکھ دیا، جو بھی لوگ اس کی لپیٹ میں آئے مارے گئے، تاکہ ایک خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کی جائے اور سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس میں ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، فرق نہیں پڑتا، چونکہ جس نے رکھا ہے اس کا مقصد اس معاشرے کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ ایک ہے نہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کو آپ نے مارنا ہے تاکہ اس عقیدے کو کمزور کیا جا سکے اور جو اس عقیدے کا حامل ہے اس کا رستہ روکا جا سکے۔ اس لیے جو بندہ، جو انسان عقیدے کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ اس دوسرے کی نسبت بڑا مختلف ہوتا ہے جو اس حادثے میں مجموعی طور پر کسی سازش کا شکار ہوا۔ یہ اپنے عقیدے کی بقا کے لیے مارا جا رہا ہے۔ آپ کو اور ہمیں جو نشانہ بنایا گیا گزشتہ 35 سالوں میں وہ اسی بنیاد پر تھا۔
کہ چونکہ ان کا عقیدہ علی ولیullah ہے، اور علی ولیullah کا عقیدہ دنیا کے اندر عادلانہ حکومت کے قیام کی بنیاد ہے۔ جو بات سمجھانے کی وہ یہ ہے، علی ولیullah 1400 سال پہلے کا ایک مردہ نظریہ نہیں ہے، زندہ نظریہ ہے، اور ہر دور کا نظریہ ہے، اور تا قیام قیامت انسانوں کو حیات ابدی دینے کا نظریہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہر دور میں مخالفت ہوتی ہے، ہر دور میں۔ اب آپ آج دیکھیے، جب نظریے کی بات ہوگی تو نظریے کی بات میں پھر کمپرومائز کوئی نہیں ہوتا ہے۔ نظریہ ایسا نقطہ ہے جس پہ گرے ایریا کوئی نہیں ہے، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کی تشریح کرنی چاہیے یا آپ سمجھ گئے ہیں؟ جو نہیں سمجھے وہ ذرا سلوات بھیجیں۔ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ گرے ایریا کا مطلب کیا ہے اور بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے اور اس ولایت کی قیمت کو سمجھتا ہے، اور وہ قیمت ادا کرنے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر تیار ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو یا فوج کے ساتھ ہو، لشکر کے ساتھ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل وائٹ ہے، بالکل ایک طرف۔ اور ایک وہ ہے جو بلیک ہے، جو علی کے نظریے کے مقابلے میں، علی کی ولایت کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور مکمل طور پر کھڑا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے علی کے اس نظریے سے، ولایت علی کے نظریے سے جنگ کرنی ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہے۔ گرے وہ مسلمان ہیں جو علی کی محبت بھی رکھتے ہیں اور علی کے نام پہ کٹ مرنے سے ڈر کر بھاگ بھی جاتے ہیں، اور عام معاشرہ ان افراد پر زیادہ مشتمل ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کے دور میں 61 ہجری میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 72 نکل آتے ہیں لاکھوں میں سے، اور باقی لاکھوں جو ہے خاموش تماشائی ہیں۔ یہ جو خاموش تماشائی ہیں یہ بے دین لوگ نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، بے روزہ نہیں تھے، حج کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، لیکن مصلحت کوش، مصلحت پسند، وقتی فوائد کو ابدی فوائد پر فوقیت دینے والے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ علی کو وہ چاہیے جو بالکل وائٹ ہو اور مقابلے میں بالکل بلیک۔ آج کے دور میں بھی یہی امتحانات ہیں، اور آگے آنے والے دور میں بھی یہی امتحانات ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے جہاں پر ظلم ہوگا علی والا اٹھ کھڑا ہوگا، جہاں ناانصافی ہوگی علی والا اس ناانصافی کے مقابلے میں زبان کھولے گا، جہاں ظلم ہوگی، بربریت ہوگی، علی والا اس کے مقابلے میں خاموش رہنا جرم سمجھے گا، اس لیے کہ اس گرے ایریا سے وہ نکل رہا ہے، وہ وہاں کا باسی نہیں ہے۔ جو خاموش ہے وہ اس گرے ایریا کا رہنے والا ہے، رہائشی ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ ان 35 سالوں میں لشکر بھی بنے، دہشت گردی بھی ہوئی، شیعہ کشی بھی ہوئی، دھماکے بھی ہوئے، فرقواریت کا بیج بویا بھی گیا، فرقہ پرست جماعتوں کو اٹھایا بھی گیا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، ان کو اسلحہ بھی دیا گیا، ان کو ٹارگٹس بھی دیے گئے، کشمیر اور افغانستان کے بہانے ان کو پال کر پاکستان کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کی کھلی اجازت بھی دی گئی۔ یہ سب کچھ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہم نے نہیں کیا، ریاست نے کیا، حکومتوں نے کیا، اسی ملک کے اندر ہوا، اور اس کا نتیجہ 30,000 کے قریب جوانان ملت تشیع کا بے گناہ قتل۔ لیکن اس پورے عرصے میں آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ مکتب تشیع کی طرف سے کوئی جتھا اٹھا ہو، اس نے لشکر فلان بنایا ہو اور بے گناہ انسانوں کا قتل شروع کر دیا ہو، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ ہاں ایک گروہ اٹھا تھا، وہ بھی ہمارے اداروں کی مرہون محنت تھا، ہمارے اداروں نے بنایا، اٹھایا تاکہ بیلنس کیا جا سکے، اور بیلنس پالیسی کا مقصد آپ کے سامنے ہے، اس پر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا اس وقت۔
لیکن جو دین کے فالوور تھے انہوں نے کبھی بھی جتھے بنا کے بے گناہوں کے قتل عام کا سرٹیفکیٹ کہیں نہیں دیا، کیونکہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ہم تو کافر کو مسلمان کرنے آئے ہیں، مسلمان کو کافر کرنے نہیں، اس لیے یہ ہمارے مزاج اور ہمارے فکر کے خلاف ہے۔ ہم تو نبی کریم کو مانتے ہیں جس نے کافر کو بھی سینے سے لگا کے اس کے دل میں محبت کے ذریعے سے ایمان داخل کرنے کی کوشش کی، تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوا کر اس کے دل کو کافر نہیں رہنے دیا۔ وہ لطیفہ ہے اگرچہ، کہتے ہیں کسی صاحب نے ہندو کو گرایا جنگ میں اور کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو۔ کہا کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں پڑھوں۔ کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ دین کے فالوور ہوں گے تو پھر آپ دین کو عقل اور فکر کے رستے ان کے قلوب میں منتقل کریں گے، لیکن جب آپ اقتدار کے فالوور ہوں گے تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کے نام کو استعمال کریں گے۔ اب گزشتہ اس پورے عرصے میں پاکستان کے مختلف حصوں سے ہمارے جوانوں کو اٹھایا جاتا رہا، اغوا کیا جاتا رہا، اور بالکل بے نام، کسی کو نہیں پتا کہاں پر چھپایا گیا، کیوں چھپایا گیا، کیوں اٹھایا گیا۔ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے؟ کیا یہ ریاست کے قوانین کے مطابق ہے؟ نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے یہ بدماشی ہے، اس کا مطلب ہے یہ غنڈہ گردی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لاقانونیت ہے۔ اگر لاقانونیت کا ارتکاب ایک عام شہری کرتا ہے اور اس کی سزا اس کی گردن کاٹنا ہے تو وہی جرم جب آپ کریں گے تو آپ کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ آپ میں اور اس میں ایک شہری ہونے کے ناطے کیا فرق ہے؟ آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ قانون کو پامال کر کے معاشرے کے شریف شہریوں کو اٹھا کر ان کو بلیک میل کریں اور ان سے پیسے لیں، ان پر ظلم کریں، پھر ایک عرصے تک ان کو غائب رکھیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا کہ اسی گمشدہ جوانوں کے خاندانوں نے جا کر جب صدر کے گھر کے سامنے دھرنا دیا تو اس کے نتیجے میں کافی سارے جوان واپس آ گئے۔ میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بھئی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ وہاں پر دھرنا نہ دیتے تو یہ بے گناہ آتے نہیں، اگر یہ بے گناہ نہیں تھے، گناہ گار تھے، تو کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ کیسے وہ اپنے گھروں میں ہیں؟ اگر وہ گناہ گار تھے تو آزاد کیوں ہیں؟ اگر آزاد ہوئے تو آپ نے کس گناہ میں ان کو پکڑا تھا جو اتنے عرصے ان کو ٹارچر کیا؟ ظاہر منطقی اور بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح کے سوالات ہیں، اور یہی صورت اب بھی ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندانوں میں ہیں لیکن خلاف قانون، خلاف آئین، اور کوئی نہ بولتا ہے، نہ کوئی ادارہ اس کا نوٹس لیتا ہے اور نہ پوچھتا ہے کہ بھئی کس قانون کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو۔ اگر واقعی وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں، کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے، نہیں آپ سے کوئی ایکسٹرا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر آپ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے تو آپ محافظ نہیں ہیں، لٹیرے ہیں، آپ محافظ اور پاسبان نہیں ہیں، قاتل ہیں۔ آپ اس ملک کے مدافع نہیں ہیں بلکہ عوام پر ظلم کرنے والے ڈکٹیٹر ظالم ہیں۔ اپنے ڈنڈے کا آپ خلاف قانون استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہی کام معاشرے کے اندر شروع کر دیں، یعنی لاقانونیت کا بیج آپ خود بو رہے ہیں۔ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف، ریاست کے قوانین کے خلاف ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر یہ چیز کوئی پاکستانی شہری قبول نہیں کرتا، کوئی پاکستانی شہری۔ آج ہم سب مل کر کشمیر کے حوالے سے رونا روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ٹی وی پہ بولتے ہیں، اجتماعات میں بولتے ہیں، مجالس میں بولتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم ان کے ظلم کے خلاف رو رہے ہیں تو ہمارے اپنے ملک میں اگر یہ ہو تو ہم خاموش رہیں؟
چاہے ایک بندہ کیوں نہ ہو، اگر ایک بندہ ہے تو 1 روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، کروڑ روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، 1 قتل کرنے والا بھی قاتل ہے، 10 قتل کرنے والا بھی قاتل ہے۔ تو اس لیے چاہے ایک بندہ ہو یا 100 بندے، اگر آپ نے خلاف قانون ان کو اٹھایا اور زندانوں میں رکھا، والدین سے ملنے نہیں دیا، عدالتوں میں پیش نہیں کیا، ان کا کوئی جرم بھی آپ بتانے سے قاصر ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، اس ریاست کے بھی مجرم ہیں، آئین کے بھی مجرم ہیں، اور اس قوم کے بھی مجرم ہیں۔ اور یہ جرم قابل قبول بھی نہیں ہے اور قابل بخشش بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضرت علی اصغر کے مصائب کا دن اور مصائب کی رات ہے۔ حضرت علی اصغر کون ہے؟ حسین ابن علی کا 6 ماہہ شہزادہ، 6 ماہہ شہزادہ۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آپ کی اپنی عملی زندگی میں جتنی بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس مشکل کے حل کے لیے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں تو ایک دروازہ ائمہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے باب الحوائج کا دروازہ۔ اور علی اصغر کو ائمہ اہل البیت نے باب الحوائج قرار دیا ہے۔ 6 ماہ کی عمر نہ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیے۔ باب الحوائج کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کی برابری کا دروازہ ہے۔ جو بھی شخص 3 ہستیوں کے حوالے سے ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ ایک حضرت عباس علمدار باب الحوائج ہے، باب الحوائج۔ ایک حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے، اور ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ یعنی یہ جو باب الحوائج کا لقب ہے، معصوم کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے، 2 ان ہستیوں کو دیا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انتہا کے مقرب ہیں، اور ایک معصوم امام کا لقب ہے۔ حضرت علی اصغر کے حوالے سے آپ عملی زندگی میں ذرا تنہائیوں میں جائیں، تنہائیوں میں جا کر ان کو یاد کریں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کے بعد ان کی جو زیارات کی کتابوں میں منقول ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر ان کے نام پر لوگوں کے درمیان خیر بانٹیں، نیکیاں بانٹیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی مشکل ہو، اگر تبدیل نہ ہوئی تو مجھے بتا دیں، میرا گریبان تھام لیں۔ حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے۔ یہ علی اصغر کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے پہلے اہل البیت کے آخری شہید ہیں، آخری شہید۔ جب سب شہید ہو گئے اور حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی اس ریگزار پر اکیلے رہ گئے، تو آسمان کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دیکھا اکیلے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو زہرا کے اس دلبند کی مدد کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو علی کے اس تنہا بیٹے کی مدد کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو رسول کے اس اکیلے فرزند کی آج کربلا کے میدان میں مدد کر سکے؟ کہیں سے جواب نہیں آیا۔ جواب جب نہیں آیا تو سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ واپس آئے خیمے میں، اور خیمے میں جب آئے تو دیکھا خواتین سب کی سب مخدرات اور بیویاں رو رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، یہ معصوم بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے اور اپنے گہوارے پر قرار نہیں پاتا، بار بار گر جاتا ہے۔
बार बार गिर जाता है। अंदर गए, फरमाया कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। देखा बच्चे के लब खुश्क हैं, क्यों? इसलिए कि माँ 3 दिन से प्यासी है, दूध खुश्क हो चुका है, बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा, बच्चे के लब खुश्क हैं, लेकिन बच्चा रो रहा है। बच्चे को उठाया, अपनी आगोश में बाहर आए। जब बाहर आए, लश्कर अश्किया ने देखा तो उनको ये ख्याल गुजरा कि हुसैन अब आखिरी वक्त में कुरान लेकर आ रहे हैं। मैदान में आगे गए, मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ मनाजिर बयान किए हैं। एक मुअर्रिख लिखता है कि जब आगे गए तो लश्कर अश्किया में चिमगोइयाँ शुरू हुई कि अब हुसैन क्या करने लगे हैं। करीब पहुंचे और कहा कि लोगों, तुम्हारी नज़र में मैं मुजरिम हूँ, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे को प्यास लगी है, ये जो फुरात के पानी में रवानी है, अगर इसके 2 कतरे इस बच्चे को मिल जाएं तो बच्चे को नई हयात मिल जाए, मैं नहीं पीऊंगा, तुम इस बच्चे को पिलाओ। लेकिन खामोशी, उस खामोशी को देखकर बाज़ ने लिखा कि हुसैन इब्ने अली ने बच्चे को ज़मीन पर रखा, खुद 2 कदम पीछे हटे और कहा कि आओ इस बच्चे को अपने हाथों से पानी पिला दो। कोई आगे नहीं बढ़ा, बच्चे को उठाया। जब बच्चे को उठाया तो लश्करे अश्किया में एक बुलबुला कोहराम मच गया कि किसी ने कहा देना चाहिए पानी और किसी ने कहा नहीं। इस असना में उमर साद ने हुरमला को आवाज दी, हुरमला कहाँ हो? ये जो हुरमला के तीर का किस्सा आप पढ़ते हैं ना, ये किस्सा नहीं है, एक हकीकत है और अजीब हकीकत है। जंगों में अरबों के यहाँ 3 तरह के तीर इस्तेमाल होते थे, 3 तरह के। एक वो तीर जो सीधा था, उसकी एक ही नोक, एक ही फल होता था। दूसरा वो जिसके 2 फल होते थे, 2 फलों वाला तीर घूमते हुए जाता था और बदन में पेवस्त हो जाता था। तीसरा तीर वो था जिसके 3 फल होते थे। 3 फलों वाला तीर मैदान के सबसे बड़े शहसवार के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब ये अपने दायरे में घूमते हुए आता तो सामने वाले के वजूद को और जिस्म को चीरते हुए, काटते हुए बाहर निकल जाता। आज चूंकि इमाम हुसैन इस शिशमाहा को लेकर मैदान करबला में आए हैं तो हुरमला ने जो तीर निकाला है वो 3 फलों वाला तीर है। 3 फलों वाला तीर जब कमान पे चढ़ा और कमान से ये तीर रहा हुआ तो एक दफा अल्लाह अकबर की आवाज करबला के मैदान में गूंज उठी। आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, क्या देखा? तीर आया, अली असगर के गुलों से टकराया, अली असगर हवा में उछले, आगोश हुसैन में गिरे। जब आगोश हुसैन में गिरे तो तारीख नवीस कहते हैं कि एक वक्त आया, बच्चे की आवाज नहीं निकली, बस उसके होंठ थे जो कभी बंद होते थे, कभी खुलते थे, ऐसे जैसे किसी मछली को आप पानी से बाहर निकालते हैं, कुछ देर मछली तड़पती है, उछलती है, उसके बाद जब बेजान होकर गिर जाती है तो मंजर ऐसा होता है कि उसका जिस्म बेहरकत होता है, सिर्फ उसके लब खुलते हैं, बंद होते हैं, लब खुलते हैं, बंद होते हैं। आज अली असगर की ये हालत थी कि इस बच्चे के लब खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। हुसैन इब्ने अली ने इस खून को उठाया, अपने चेहरे पे मला। बाज़ लोगों ने लिखा है कि आसमान की तरफ फेंका, आसमान से दोबारा ये खून जमीन पर नहीं गिरा, लेकर आगे बढ़े। अब तारीख कहती है कि 7 मरतबा खैमे के करीब आए। पहली दफा आए, वापस मुड़ गए, फिर आए, वापस मुड़ गए, फिर आए, वापस मुड़ गए। क्यों? इसलिए कि रुबाब के सामने अली असगर का ये नन्हा सा लाशा लेकर किस चेहरे के साथ जाए, कैसे हजरत रुबाब का सामना करें। रुबाब के बारे में कहते हैं कि जब हजरत अली असगर का लाशा और कटी हुई गर्दन देखी तो रुबाब की एक चीख निकली, आगे बढ़ी, इस बच्चे के मासूम चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद एक जुमला कहा। क्या फरमाया? फरमाया ए मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने मुजाहिद बेटे, क्या तुझ जैसे मासूम बच्चे को ऊंट की तरह से ज़बह किया जाता है? इसलिए तारीख कहती है कि जब कभी हजरत रुबाब जब तक
رہی. تاریخ کہتی ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب شام سے ان کو واپس مدینہ لایا گیا تو مدینہ میں بھی ہمیشہ اس کڑکتی دھوپ میں سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا اور وہاں پر عزاداری سید الشہداء کا فرش بچھایا گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کی بڑی بڑی خواتین اور سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں حضرت زینب کی اس مجلس میں آ رہی تھی. ایک سردار کی بیٹی نے داخل ہو کر دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک خاتون دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, چہرہ کالا ہو چکا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, رو رہی ہے. جب قریب آئیں تو کہا کہ اے کنیز جاؤ اندر سائے میں بیٹھ جاؤ, کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو. جیسے ہی یہ جملہ زینب کے کانوں سے ٹکرایا تڑپ کر باہر آئی. کہا کہ تم نے کس کو کہا کنیز, تم نہیں جانتے یہ کون ہے. کہا کون ہے. کہا کہ میرے حسین کی بیوی, حسین کی زوجہ حضرت رباب ہیں. ان کا علی اصغر جس دن سے قتل ہوا اور جس کیفیت میں قتل ہوا یہ خاتون دھوپ میں کبھی نہیں بیٹھی. اب تو کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی مرغ کی گردن کٹی ہوئی نظر آئے تو وہاں پر بھی رباب کی آواز بلند ہوتی ہے, واہ اصغرا واہ اصغرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.